باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنے مرکز سے میری مراد سٹیج پہ بیٹھی مقدس ہستیاں ہیں، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے، اور تیز قدموں سے چلو، تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اور دے رہے ہیں تجھے جو لوگ رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ جو دیکھو گے تو دہل جاؤ گے۔ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا قرینہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ واجب الاحترام، لائق ست تعظیم و تکریم، سٹیج پہ تشریف فرما مقدس ترین ہستیاں، آج کے ہمارے میزبان چودھری رفت محمود صاحب، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سننے والی میری معززہ موقرہ مقدسہ صالحہ ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ محفل دو عنوانوں پر معنون ہے، جبکہ 4 عنوان ہونے چاہیے۔ رجب کے حوالے سے 4 عنوان ہونے چاہیے، 2 عنوانوں پہ معنون ہے۔ ویسے رجب کے مہینے میں 4 عنوانوں پہ یہ محفل معنون ہونی چاہیے۔ جی تو میرا یہی کر رہا تھا کہ آج میں ان 4 عنوانوں پہ آپ حضرات سے گفتگو کروں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ صورتحال اس طرح ہے کہ مجھے یہیں پہ ختم کر دینا چاہیے اور حضرت شاہ جی کو دعا کروانی چاہیے۔ دسترخوان لگ رہا ہے، آپ حضرات کھانا کھائیں، مناسب یہی ہے۔ اور میری عادت بھی ہے کہ میں زبردستی بات سناتا نہیں، شور شرابے کو نہ میں پسند کرتا ہوں، اور زبردستی نہیں، بڑے آرام کے ساتھ دین کی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ کسی کی سمجھ میں آ جائے اور وہ اس پہ عمل کر لے تو میری بھی نجات ہو جائے گی اور اس کی بھی نجات ہو جائے گی۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا یہ 7واں مہینہ ہے۔ جب سے اللہ نے کائنات کا نظام بنایا ہے، اللہ نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں۔ اسلامی سال کے 12 مہینے، انگریزی سال کے 12 مہینے، دیسی سال کے 12 مہینے، اللہ نے 12 مہینے بنائے۔ کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ 11 کر سکے یا 13 کر سکے۔ مسلمانوں کا جو مہینہ ہے اسلامی، یہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اسلامی مہینے کی دوسری ششمائی رجب سے شروع ہوتی ہے، دوسری ششمائی رجب سے شروع ہوتی ہے۔ ویسے تو 12 کے 12 مہینے ہی عبادت کے مہینے ہیں، مگر یہ 6 مہینے جو رجب سے شروع ہوتے ہیں اور ذو الحج پہ ختم ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کی عبادت کے خاص مہینے ہیں۔ رجب کا مہینہ، اس مہینے میں نماز کی فرضیت نازل ہوئی۔ آگے آ گیا شعبان،
شعبان میں زکوٰۃ کے احکامات نازل ہوئے، اس کے بعد آ گیا رمضان، رمضان میں روزے کے احکامات نازل ہوئے، پھر شوال سے لے کر ذوالحج تک حج کے احکامات نازل ہوئے۔ یہ 6 مہینے مسلمانوں کی عبادات کے مہینے ہیں۔ رجب، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجب شہر اللہ، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، لیکن رجب کے متعلق حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، خاص طور پہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس رجب کے مہینے میں اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، اللہ نے اپنی قدرت کا شاہکار دکھایا۔ کیا کیا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو مکہ کی دھرتی سے براق پہ سوار کیا، مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے، بیت اللحم سے گزرتے ہوئے، طور سینا سے گزرتے ہوئے بیت المقدس میں پہنچایا۔ صرف پہنچایا ہی نہیں، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کی امامت کا تاج بھی پہنایا۔ آسمانوں پہ آپ کے انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ انبیاء سے ملاقاتیں کی۔ پھر آپ چلے آگے سدرۃ المنتہا پہ، جبریل رک گئے، آقا آگے تشریف لے گئے۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم علماء سے یہ سنتے آ رہے ہیں سدرۃ المنتہا سے آقا آگے گئے، جبریل رک گئے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کسی کو پتہ ہے کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے کیا؟ کسی ایک بندے کو پتہ ہو بتا دے مجھے۔ سدرۃ المنتہا جہاں پہ جبریل کہتے ہیں آقا آگے نہیں جا سکتا، پر جل جائیں گے، فرشتوں کا سردار جبریل نہیں جا رہا، انسانوں کا سردار، انبیاء کا سردار، رب کا دلارا مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ یہ سدرۃ المنتہا چیز کیا ہے؟ آئیے ناظرین میں آپ حضرات کو مختصر لفظوں میں بتاتا ہوں۔ سدرہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بیری، منتہا اس کی انتہا، بیری کا درخت، ساتوں آسمانوں سے اوپر ایک درخت ہے جسے سدرہ کہا جاتا ہے، اس سے اوپر عرش، کرسی، لوح و قلم، حاملین عرش فرشتے سب کچھ اوپر ہے، نیچے آسمان ہے، زمین ہے، سارا نظام اس کے نیچے ہے۔ زمین سے جب اعمال اوپر جاتے ہیں تو سدرۃ المنتہا پہ رک جاتے ہیں، پھر آگے کا جو عملہ ہے وہ ان کو لے کے اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے، اور عرش سے اگر کوئی چیز آتی ہے تو سدرۃ المنتہا پہ رک جاتی ہے۔ نیچے والا جو عملہ ہے فرشتوں کی صورت میں وہ ان چیزوں کو، ان احکامات کو نیچے لے کے آتا ہے۔ کوئی چیز براہ راست عرش پہ جا نہیں سکتی، اور عرش سے براہ راست زمین پہ کوئی چیز آ نہیں سکتی۔ یہ کمال ہے میرے اور آپ کے نبی کا، یہ کمال ہے محمد مصطفیٰ کا کہ آپ زمین سے براہ راست سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے عرش بری تک گئے ہیں، اور عرش بری سے براہ راست آپ واپس زمین پہ آئے۔ آقا تیری معراج کہ تو عرش بری تک پہنچا، میری معراج کہ میں طیبہ کی زمین تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آقا تیری معراج تو اپنے رب تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیری ثنا تک پہنچا، تیری معراج
کہ تو رب جلی تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے علی تک پہنچا۔ معراج پہ گفتگو کروں تو گھنٹوں چاہیے۔ دوسرا عنوان ہے علی المرتضی، اس پہ گفتگو کروں گھنٹوں چاہیے۔ اسی رجب کے مہینے میں دو اور مقدس ہستیوں کی وفات ہوئی ہے، اگر ان پہ گفتگو کروں تو تب بھی گھنٹوں چاہیے۔ میری مراد ایک تو امام اعظم نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے، اور دوسری ذات سالہ رسول کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، آپ کی تقلید کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، آپ کی تقلید کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، آپ کی تقلید کو اپنے سینے کا خزینہ بناتے ہیں۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جن کی محنتوں کی وجہ سے آج یہ دین آسان ہو کے ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کے بعد امام ابو حنیفہ سے بڑا کوئی عالم نہیں، صحابہ کے بعد امام ابو حنیفہ سے بڑا متقی کوئی نہیں، صحابہ کے بعد امام ابو حنیفہ سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں۔ امام ابو حنیفہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ 10 رجب المرجب کو ہوئی ہے، تاریخ یاد رکھ لیں، اور 22 رجب المرجب کو امیر معاویہ اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کاتب وحی ہیں، آپ 136 حدیثوں کے راوی ہیں، آپ حضرات کے علم میں نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب تک ہم حدیث سنتے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے شہید کربلا حضرت حسین کے ہونٹوں کا بوسہ لیا، یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو نقل کرنے والے راوی پتہ کون ہیں؟ وہ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ حضور سواری پہ سوار ہے، آپ کے پیچھے بیٹھے حضرت امیر معاویہ۔ حضور نے فرمایا معاویہ میرا کون سا حصہ جسم کا تمہارے جسم کے کس حصے کے ساتھ لگ رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی پیٹھ میرے پیٹ سے لگ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھی بھر دے، علم سے بھی بھر دے، معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھی بھر دے اور حلم سے بھی بھر دے۔ میں حلم پہ ایک واقعہ عرض کر کے بات آگے چلاتا ہوں۔ حضور تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شہزادہ آیا، مسلمان نہیں تھا، آپ کا تذکرہ سنا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھا رہا، جانے لگا، عرض کرتا ہے کہ میں جب اپنے علاقے سے آیا تھا تو آپ کے لیے کچھ تحائف لے کر آیا تھا، میں نے فلاں جگہ پہ رکھے ہیں، مجھے یاد نہیں رہا، آپ اپنے کسی خادم کو میرے ساتھ بھیجیں، وہ میرے ساتھ جائے، لے آئے۔ اللہ کے محبوب نے دیکھا دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آیا، حضرت معاویہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، آپ نے فرمایا معاویہ لبیک یا رسول اللہ، فرمایا کہ اس کے ساتھ جاؤ، جو چیز تمہیں دے وہ لے آنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چلے، پتھریلی زمین ہے، پتھریلا علاقہ ہے، شہزادہ اپنی سواری پہ سوار ہے، حضرت امیر معاویہ چل رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اس شہزادے سے کہتے ہیں کہ یا مجھے اپنی چپل دے دو میں پہن لوں، یا مجھے اپنی سواری کے ساتھ سوار کر لو۔ تو وہ شہزادہ کہنے لگا، جو غیر مسلم تھا، کہنے لگا واہ میں تمہیں اپنی سواری پہ سوار کر لوں یا تمہیں اپنا جوتا دے دوں، میں شہزادہ اور تو محمد کا کمی۔ امیر معاویہ اسے وہاں پہ جواب دے سکتے تھے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر وہ شہزادہ تھا تو حضرت امیر معاویہ بھی تو مکہ کے سردار ابو سفیان کے بیٹے تھے، آپ بھی تو شہزادے تھے، لیکن بھیجا کس نے تھا؟ خاموش چلتے رہے، واپس آئے چیزیں لے کے، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، اللہ کے محبوب نے دیکھا کہ معاویہ آ رہا ہے، گرد و غبار ہے وجود کے اوپر اور پاؤں میں جوتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا معاویہ
جوتے کدھر ہیں؟ یا رسول اللہ اس طرف رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا، میں اس طرف تھا، اگر میں اپنے جوتے پہننے کے لیے اس طرف جاتا آپ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو جاتی، اور معاویہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ آپ کا حکم ہو اور اس کے تابعداری میں معاویہ سے تاخیر ہو۔ یا رسول اللہ میں بغیر جوتوں کے ہی چلا گیا۔ اس وقت اللہ کے محبوب نے فرمایا، احلب من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بردبار، سب سے حلیم جو ہے معاویہ ہے۔ وقت گزر گیا، حضرت امیر معاویہ آپ نے حکومت سنبھالی، علاقہ فتح کیا، اس شہزادے کو گرفتار کر کے لایا گیا، اس کے ساتھ اور قیدی بھی تھے، آپ کے سامنے سے گزرا، آپ نے پہچان لیا، اپنے ساتھیوں سے کہا اس کو شاہی مہمان بنایا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ خیال رکھا گیا۔ اس نے پوچھا کہ میرے ساتھ دوسرے قیدی بھی ہیں، ان کا اتنا خیال نہیں رکھا جا رہا، میرا اتنا خیال کیوں رکھا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ ہمارے بادشاہ کی وجہ سے تمہارا یہ خیال رکھا جا رہا ہے، اچھا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ آیا حضرت امیر معاویہ سے کہنے لگا کہ میرا یہ اتنا خیال کیوں رکھا جا رہا ہے، اتنا احترام کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں نے تمہیں پہچان لیا، پہلی ہی نظر میں تو وہ شہزادہ ہے اور میں محمد کا وہ کمی ہوں جس نے تم سے جوتے مانگے تھے۔ کہنے لگا میرا وہ رویہ، تمہارا یہ رویہ، میرا وہ رویہ، تمہارا یہ حسن اخلاق آخر کیوں؟ فرمایا کہ تمہارا وہ رویہ تھا، تمہیں سکھایا وہ گیا تھا، مجھے میرا یہ رویہ ہے کہ مجھے محمد کریم نے یہ اخلاق عطا فرمائے تھے۔ 13 رجب المرجب کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت ہوئی۔ کہاں پہ؟ مکہ پہ۔ سامعین محترم، ہر صحابی کی اپنی اپنی خصوصیت ہے، ہر صحابی کی اپنی اپنی خصوصیت ہے۔ 4 خلفاء ہیں، چاروں خلفاء میں حضرت علی المرتضیٰ کی جو خصوصیات ہیں، باقی 3 خلفاء کی جو خصوصیات ہیں وہ حضرت علی میں نہیں۔ خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق کی خصوصیت ہے کہ قرآن نے انہیں صحابی قرار دیا ہے، کسی اور صحابی کو قرار نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خصوصیت ہے کہ انہیں یار غار کہا گیا ہے، کسی اور صحابی کو نہیں کہا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خصوصیات جو ہے وہ کسی اور صحابی میں نہیں۔ حضرت عمر کی خصوصیات ہے کہ اللہ کے محبوب نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہا تھا اے اللہ دین کی سربلندی کے لیے میں تجھ سے عمر مانگتا ہوں، حالانکہ 39 صحابہ آپ سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔